السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ اسکالرشپ میں اپلائی کیسے کریں فن لینڈ کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ studyinfo.fi میں آپ نے وزٹ کرنا ہے۔ studyinfo.fi اس ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا پروگرام سرچ کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا جو پروگرام ہے جس میں آپ ایم ایس یا پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں سرچ کریں۔ تقریباً آج کل جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کی ڈیڈ لائن 3 جنوری تک ہے، کچھ کے آگے مڈ آف جنوری تک ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ 3 جنوری تک ہے۔ تو فار ایگزامپل میں سول انجینئرنگ سرچ کر لیتا ہوں، کیونکہ میری فیلڈ سول انجینئرنگ ہے تو میں سول انجینئرنگ ہی سرچ کر لوں گا۔ تو آپ کو ڈیفرنٹ ریزلٹس آئیں گے ادھر۔ یہ ڈاکٹرل پروگرام ہے، میں سرچ کر لیتا ہوں ماسٹر پروگرام۔ یہ اسٹرکچر انجینئرنگ ہے تامپرا یونیورسٹی میں، اور یہ جیو ٹیکنیکل ہے تامپرا یونیورسٹی میں، یہ سسٹینیبل ہے تامپرا یونیورسٹی میں۔ اسی طرح آپ کو اور بھی یونیورسٹیز کے مل جائیں گے، جیسے یہ بیچلر اینڈ ماسٹر پروگرام ہے، یہ 5 ایئرس کا ہے 3+2، یہ آلتو یونیورسٹی کا ہے۔ اور یہ بلڈنگ ٹیکنالوجی ہے ایم ایس آلتو یونیورسٹی کا۔ اسی طرح جیو انجینئرنگ ہے، یہ آلتو یونیورسٹی کا ہے۔ تو فار ایگزامپل میں تامپرا یونیورسٹی کی سسٹینیبل ٹرانسپورٹ میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں اسی پہ کلک کر کے کرائٹیریا اس کا کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ انفارمیشن مل جائے گی کہ یہ اس پروگرام میں کیا ہے، اس کے ریکوائرمنٹس کیا ہے، اور اپلیکیشن کیسے فل کرتے ہیں۔ ٹیوشن فی اس کی 12,000 یورو ہے پر ایئر کی، لیکن اسکالرشپ اس میں اویلیبل ہے۔ اسکالرشپ کی بھی ادھر ڈیٹیلز مل جائے گی آپ کو شو مور کر کے۔ اچھا، اس پہ میں نے دوبارہ کلک کیا تو یہاں ہمیں اسکالرشپس کی ڈیٹیلز مل جائے گی کہ 0 to 100% اسکالرشپ کے چانسز ہوتے ہیں، اور لینگویج آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش ہے، ٹھیک ہے۔ اور کانٹیکٹ ٹیچنگ ہے، ڈے ٹائم ٹیچنگ ہے، 2 ایئرس کا پروگرام ہے، 12,000 یورو فی ہے۔ اسی طرح یہ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 3 جنوری ہے، اور اسٹڈیز بگن یہ آٹم 2024 یعنی اگست میں شروع ہو جائیں گے، اور یہ اپلیکیشن شروع ہوا ہے 13 دسمبر سے۔ تو اس کے کرائٹیریا بھی ہم ریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے، ایلیجیبلٹی کیا ہے، اور لینگویج ریکوائرمنٹس کیا ہے، اور پری ریکویزٹ کیا ہے، آرٹس میں کتنی چاہیے، یا اگر ٹفل ہے تو کتنی چاہیے۔ آرٹس میں 6.5 بینڈ چاہیے، اگر ٹفل ہے تو 92 چاہیے، نو سیکشن بلو 20، اور پی ٹی اے ہے تو 62 اوور آل چاہیے، نو سیکشن بلو 42۔ اسی طرح ڈولنگو اس میں نہیں ہے تو ڈولنگو پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ بیک جاتے ہیں، اپلیکیشن فل کرتے ہیں، فل ان اپلیکیشن فارم۔ فل ان اپلیکیشن فارم میں ہم آ کے یہاں پہ ہمیں پہلے سارے ڈیٹیلز مل جائیں گے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، اور کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ایڈ کرنا ہے پروگرام آف اسٹڈی، جو کہ آپ کا آلریڈی ایڈ ہے ادھر، کیونکہ ہم نے اسی پہ کلک کر کے ہم اس اپلیکیشن میں آئے تھے۔ یہاں سے آگے فرسٹ نیم اور سر نیم، نیشنلٹی فن لینڈ، یہ ریکوائرڈ نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ جو فن لینڈ میں نہیں رہتے ان کا یہ نہیں ہوتا۔ نیشنلٹی میں اگر آپ پاکستان ڈالیں گے تو یہ نہیں آئے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ڈو یو ہیو فنش پرسنل آئیڈینٹی کوڈ، آپ کا فنش پرسنل آئیڈینٹی کوڈ نہیں ہے تو نو کریں۔ ڈیٹ آف برتھ لکھ کے، جینڈر لکھ کے، اور پلیس اینڈ کنٹری آف برتھ، پاسپورٹ نمبر۔ نیشنل آئی ڈی نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے۔ ای میل ایڈریس یہ مینڈیٹری ہے، اور دوبارہ لکھنا ہے۔ فون نمبر لکھنا ہے، کنٹری آف ریزیڈنس پاکستان ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل۔
اور وہاں کا ایڈریس لکھنا ہے، پوسٹل کوڈ لکھنا ہے، سٹی اور کنٹری کا نام دوبارہ لکھنا ہے، نیٹو لینگویج لکھنا ہے. یہاں سے آگے تھوڑی سی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، مطلب لوگ ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اتنی مشکل نہیں ہے لیکن پھر بھی کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اس لیے. تو یہ جو میٹریکولیشنز وغیرہ ہے یہ فن لینڈ میں کمپلیٹ کیا ہو تو یہ نہیں ہے. یہ آؤٹ سائڈ فن لینڈ بیچلرس، ڈاکٹرل ڈگری یا کچھ ایئر آف کمپلیشن لکھنا ہے، ڈگری ٹائپ لکھنا ہے، مطلب کون سی ڈگری کی ہے، فار ایگزامپل بی ایس ان سول انجینئرنگ. اور ڈگری لیول لکھنا ہے. ڈگری لیول جو ہے ہمارا یو ایس بیچلرز ہے، ٹھیک ہے، پولی ٹیکنک نہیں ہے، لوور یونیورسٹی ڈگری ہے، ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل پاکستان سے کیا ہوا ہے. یہ ووکیشنل کوالیفیکیشن وہ ہوتی ہے جہاں پہ اسکل سکھائے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے نو کرنا ہے. اسکل سے میرا مطلب ہے پریکٹیکل اسکلس، فار ایگزامپل کوکنگ کی ڈگری ہو گئی، یا اسی طرح سے ہیئر ڈریسنگ، یا پھر ٹورزم ایٹسیٹرا. ادھر ووکیشنل اسکولز ہوتے ہیں، ان میں ڈفرینٹ طرح کے پریکٹیکل چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پھر بیچلر ڈگری جو آپ نے آؤٹ سائڈ فن لینڈ کی ہے، ہیو یو آلریڈی گریجویٹڈ؟ یس. کمپلیشن ڈیٹ لکھنا ہے. ڈگری کا نام پھر جو آپ نے اوپر لکھا وہی سیم ریپیٹ کرنا ہے، اور جس انسٹیٹیوٹ سے کیا ہے ان کا ویب پیج یہاں پہ پیسٹ کریں. ٹوٹل کریڈٹس لکھنے ہیں ادھر، یا پھر ڈیوریشن لکھنا ہے، 4 سال، 5 سال یا 3 سال، جتنی ڈگری ہے. جی پی اے لکھنی ہے ادھر. اچھا، یہاں سے آگے انگلش پروفیشنسی ہے. فار ایگزامپل ان میں سے آپ نے کچھ کیا ہوا ہے تو آرٹس فار ایگزامپل میں نے کیا ہوا ہے، تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ان کا جو 3 جنوری کا ڈیڈ لائن ہے یہ اس سے پہلے ہونا چاہیے. یہاں پہ لینگویج ٹیسٹ ڈیٹ لکھنی ہے، اسکور کتنا ہے، وہ ٹی آر ایف نمبر، وہ جو سرٹیفکیٹ آتا ہے آرٹس کا اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے. ایڈیشنل انفارمیشن، مطلب کبھی آپ نے تامپر یونیورسٹی میں پڑھا ہے یا پھر پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ نو کرنا ہے آپ نے. ماسٹر ڈگری پہلے کی ہے، نو. اچھا، ہیو یو اپلائیڈ ود دا ہیلپ آف این ایجنسی ریپرزینٹنگ تامپر یونیورسٹی؟ کسی ایجنسی کے ذریعے آپ نے اپلائی کیا ہے، نو. ایگزمپشن فرام ٹیوشن فی، مطلب کس بیس پہ آپ ایگزمپٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ای یو کا پاسپورٹ ہے، ای یو بلو کارڈ ہے، یا پھر پی آر ہے، تو ان کے لیے فی نہیں ہوتی. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے لکھنا ہے آئی ڈونٹ ہیو اینی آف دا ابو. اٹیچمنٹس کے لیے یہ ریکوائرمنٹس پہلے پڑھیں کہ کس فارمیٹ میں ہونا چاہیے، سائز کیا ہونی چاہیے. تو آئی ہیو ریڈ دا انسٹرکشن اینڈ انڈرسٹینڈ آئی نیڈ ٹو ابو، یس. یہاں پہ بیچلرز ڈگری آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. یہ اٹیچمنٹ کا ایک طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر آگے جتنی بھی اٹیچمنٹس ہیں نیچے تک 1 بائی 1 آپ نے اسی طرح اٹیچ کرنے ہیں. اپلوڈ اٹیچمنٹ پہ کلک کر کے فار ایگزامپل کوئی بھی فائل ہے پی ڈی ایف میں میرے پاس بی ایس ڈگری ہے تو یہ میں نے کر لیا، یہ ہو گیا اپلوڈ، ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں بیچلر ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کرنا ہے. اگر آپ کا ٹرانسکرپٹ انگلش میں نہیں ہے اور آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرایا ہے تو وہ ٹرانسلیٹڈ ٹرانسکرپٹ ادھر آئے گا.
اگر تو انگلش میں ہے پھر دوبارہ اپلوڈ کرنے کی ادھر ضرورت نہیں ہے. موٹیویشن لیٹر، یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ موٹیویشن لیٹر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسکالرشپ جو مینلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو اسکالرشپ ملنا یا نہ ملنا، وہ آپ کے آرٹ اسکور، جی پی اے اور اس موٹیویشن لیٹر پہ زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہاں ایک بات اور یہاں بتاتے چلوں، جتنی بھی آپ کے فائلز ہے وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں ہونی چاہیے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور فارمیٹ کا جو میتھڈ ہے، وہ فائل کا جو میتھڈ ہے، نام یہ ہونا چاہیے، پہلے آپ کا لاسٹ نیم ہونا چاہیے، پھر فرسٹ نیم ہونا چاہیے، پھر یہ موٹیویشن لیٹر ہے تو موٹیویشن لیٹر لکھنا چاہیے. اسی طرح یہاں پہ جو ڈگری ہے، یہ میں نے بی ایس ڈگری پی ڈی ایف، یہ غلط ہے میرا فائل نیم، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح ہونا چاہیے، پہلے آپ کا لاسٹ نیم، پھر فرسٹ نیم، پھر ڈگری سرٹیفکیٹ. فائل کے نام ایسے رکھے جیسے ان کی ریکوائرمنٹس. سی وی اپلوڈ کرنی ہے، اور لاسٹ میں 7A جو ہے پاسپورٹ پیج اپلوڈ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. 7B جو ہے کاپی آف پاسبل ریزیڈنس پرمٹ، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے نو لکھنا ہے. اسکالرشپ میں اپلائی بھی اسی اپلیکیشن میں ہو رہی ہے، تو آپ نے ادھر لکھنا ہے کہ آئی ایم فی پیئنگ اسٹوڈینٹ اینڈ آئی وش ٹو اپلائی فار اسکالرشپ. ٹھیک ہے. دو طرح کی اسکالرشپس ہے، ایک تامپر یونیورسٹی کی ٹیوشن فی اسکالرشپ ہے اور ایک فن لینڈ اسکالرشپ ہے. تو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کس کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے بوتھ اسکالرشپس. ہیو یو بین گرانٹیڈ ٹیمپریری پروٹیکشن ان فن لینڈ، تو یہ اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ آپ نے کلک نہیں کرنا. یہاں پہ یہ کلک ہو گیا بوتھ اسکالرشپس. اچھا، آئی ایگری ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. بائی کانٹیکٹ انفارمیشن کین بی گیون ٹو تھرڈ پارٹیز فار فردر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹیز کو آپ کی انفارمیشن پرووائڈ کیے جائے تو آپ نے یس کرنا ہے، نہیں تو نو کرنا ہے. آپ سے کس لینگویج میں کانٹیکٹ کیا جائے، اگر یہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو انگلش لکھے آپ نے، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ادھر آ کے سبمٹ نہیں ہے، نیچے سبمٹ کا بٹن نہیں ہے، تو سبمٹ ادھر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جب سب کچھ کر لیا، آپ نے اپلوڈ کر لیا سب کچھ اور اپلیکیشن فل کر لیا، ایک بار دوبارہ سے ریویو کرے اور سبمٹ کرے. تو یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے. ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں. کوئی بھی انفارمیشن چاہیے کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی کمنٹ کا رسپانس دیں گے. تھینک یو.